I'll see you later, Jennifer. Bye, babe. اس خطے میں لڑی جانے والی اور امریکہ کی تاریخ کی سب سے لمبی ترین جنگ، جس کے بارے دیکھتے سنتے کچھ لوگ بچپن سے جوانی تک پہنچ گئے اور کچھ لوگوں نے لڑتے لڑتے اپنی نسلیں تک قربان کروا دی۔ دنیا کے ہر کونے میں رہنے والے شخص اس وار کے بارے اتنا تو جانتا ہے کہ یہ کیوں ہوئی اور یہ وار کون ہارا، پر اس وار کے تمام حقائق فیکٹس بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ تو آج کے اس وقت سر ویڈیو میں 20 سال کی جنگ کے تمام اہم پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھوں گا، جس طرح امریکہ کا افغانستان پر جنگ مسلط کرنے کی کیا وجوہات تھی، اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ کون کون سے ممالک شامل تھے، امریکہ نے اپنی فوجیں افغانستان میں کیسے داخل کی، امریکہ نے اس جنگ میں کتنا پیسہ ضائع کیا، اس جنگ میں کتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں، اس جنگ سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوا، اس جنگ کے نتائج کیا نکلے، اس جنگ کے بعد اب افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا۔ 11 ستمبر 2011 کو واشنگٹن ڈی سی امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اٹیک ہوتا ہے۔ اس اٹیک میں 4 جہاز ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون بلڈنگ سے ٹکراتے ہیں اور چوتھا جہاز شنگسیلا پینسلوینیا میں کراش ہوتا ہے۔ ان حملوں سے امریکن عوام تو پوری طرح حیرت کا شکار ہو جاتی ہے کہ CIA کے گھر میں اتنے بڑے اٹیک کیسے ہو گئے۔ عوام غصے اور کنفیوژن کی ملی جلی کیفیت میں تھی کہ کچھ ٹائم بعد امریکن گورنمنٹ نے بیان دیا کہ یہ حملے القاعدہ تنظیم نے کیے ہیں۔ اس حملے میں 3000 لوگ بھی مارے گئے ہیں۔ حملہ کرنے کے لیے القاعدہ نے 4 کمرشل ایئر لائنز کو ہائی جیک کیا اور پھر ان کو اس بلڈنگ میں دے مارا، اور اس ساری کارروائی کی ذمہ دار یا ماسٹر پلان اسامہ بن لادن تھا۔ اس بیان کے بعد امریکہ اور اس کے جتنے بھی حامی تھے ان میں ایک بدلے کی آگ بھڑک اٹھی۔ بش نے طالبان کی گورنمنٹ کو کہا کہ افغانستان القاعدہ کی بیس ہے اور آپ ہمیں تمام ذمہ دار شخص ہمارے حوالے کریں، پر طالبان نے ایک ہی موقف اختیار کیا کہ آپ ہمیں ثبوت دیں کہ اس حملے میں اسامہ بن لادن شامل تھا، ہم اسامہ بن لادن کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ پر نہ تو امریکہ نے کوئی ثبوت دیا اور نہ ہی طالبان نے اسامہ کو امریکہ کے حوالے کیا، جس سے بات آگے بڑھتی چلی گئی۔ امریکہ جو چاہتا تھا سب کچھ ویسے ہی چاہ رہا تھا، یعنی جنگی ماحول گرم ہو رہا تھا۔ 2011 میں امریکن پریزیڈنٹ جارج بش تھا، اس نے ایک جوائنٹ ریزولوشن پیپر سائن کیا جس کا مطلب تھا کہ ہم نے اپنی جانی اور مالی ہونے والے نقصان کا بدلہ لینے کے لیے اپنی ملٹریز کو افغانستان میں داخل کرنا ہے۔ اس جنگ میں پوری نیٹو فورسز نے امریکہ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ٹوٹل نیٹو اتحادی ملک 30 تھے، جیسے کینیڈا، آسٹریلیا، جرمنی، فرانس، اٹلی، یونائٹڈ کنگڈم، ایون ترکی بھی شامل تھا۔ ان سارے ممالک نے امریکہ کی مدد کے لیے اپنی ملٹریز میں سے کئی سولجر کے دستے پیش کیے، کافی زیادہ اسلحہ بھی امریکہ کو دیا گیا۔ اس پوری جنگ میں فرنٹ لائن پر امریکہ تھا اور یہ 30 ممالک امریکہ کی بائک سائڈ پر کھڑے تھے۔ ان کی سپورٹ کے بعد امریکہ کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش تھا وہ تھا افغانستان اور امریکہ کے درمیان 11,956 کلومیٹر کا فاصلہ۔ اتنی دور سے جہازوں کو ڈائریکٹ افغانستان کی زمین پر لینڈ نہیں کروایا جا سکتا، اس کے لیے امریکہ کو افغانستان کی ہمسائے ممالک سے مدد کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے امریکہ کے ساتھ ساتھ پوری یورپی یونین نے پاکستان پر دباؤ ڈالا، اور اس وقت ملک کے موجودہ صدر پرویز مشرف تھا جو آرمی چیف بھی تھا۔ یہ بندہ ذاتی طور پر اسلام اور خاص طور پر جہاد کے خلاف تھا۔ ریالٹی میں اس کی اسلام منافی سوچ تھی، اور اس نے امریکہ کے دباؤ کا بہانہ بنا کر اس نے امریکہ کو ایئر بیس دینے کا اعلان کر دیا، اور اس کا ایک گہرا اثر پاکستان پر بھی ہوا۔ اس پوری جنگ میں کتنا جانی نقصان ہوا، کتنا مالی نقصان ہوا، اس جنگ کا پاکستان پر کیا اثر پڑا، ان سب کے بارے جانیں۔ اگر آپ بغیر سبسکرائب کیے اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پہلے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کریں۔ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ای بکس پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ امریکہ کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ ایئر بیس کا، وہ امریکہ کو مل چکی تھی، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ نے جرمنی، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا کے ساتھ مل کر انڈورنگ فریڈم کے نام سے آپریشن کیا، جس میں طالبان کی گورنمنٹ فضائی حملے کیے گئے۔ ان حملوں میں کئی طالبان کے مجاہدین شہید ہوئے، کافی زیادہ سویلین بھی شہید ہوئے۔ ان حملوں نے طالبان کو مجبور کیا کہ وہ اپنی روایتی طریقے سے لڑی جانے والی جنگوں کی طرح اس کو بھی لڑے، اور اس وقت افغانستان کے کئی علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ بھی جاری کر دیا۔ اس کے بعد طالبان مجاہدین سر پر کفن باندھے گھر بار حکومت سب کو الوداع کہتے پہاڑوں میں چلے گئے۔ گورنمنٹ کے ختم ہوتے ہی یعنی اس جنگ کی شروعات کے پہلے 12 دن میں امریکن ملٹری کی پلٹون پاکستان کے راستے افغانستان میں داخل ہوئی
اس پلٹون میں 1000 سے کچھ زیادہ سولجر شامل تھے۔ امریکہ کے کہنے پر مشرف نے علماء کرام کا ایک وفد کو ملا عمر کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ اس جنگ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں، آپ کبھی بھی سپر پاور سے نہیں جیت سکتے۔ اس پر ملا عمر نے علماء کرام کو بڑا ہی سنہری جواب دیا کہ آپ مجھے لڑنے سے منع کر رہے ہیں، جبکہ 3 دن ایک ساتھ خواب میں مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم بھی دیا ہے اور ساتھ ساتھ فتح و نصرت کی خوشخبری بھی سنائی ہے، لہٰذا میں ہر حال میں جہاد کروں گا، اس کے لیے مجھے ہر چیز کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ اس جنگ کی شروعات پوری طرح امریکہ کے حق میں تھی۔ امریکنز اور اس کے حامیوں کو یہی لگا کہ یہ جنگ تھوڑے ٹائم میں وہ جیت جائیں گے اور پورا افغانستان امریکہ کے کنٹرول میں ہو جائے گا۔ عمران خان نے اس وقت امریکہ کو کہا کہ آپ طالبان سے مذاکرات کریں، یعنی آپ ان سے کبھی بھی جنگ نہیں جیت سکتے، تو اس کے بدلے عمران خان کو طالبان خان کہہ کر چپ کرا دیا گیا۔ امریکہ پوری طرح طاقت کے نشے میں چور تھا، اسباب کی دنیا میں اس کے آگے کوئی بھی رکاوٹ نہیں تھی، تو مزید اس نے اپنے راستے کو کلیئر کرنے کے لیے افغانستان میں سے ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جو طالبان کی پوری طرح خلاف تھے، جیسے عبدالرشید دوستم، احمد شاہ مسعود، تاجک اور ازبک کے بھی کچھ لوگ شامل تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اپنی پسند کی ایک گورنمنٹ بھی افغانستان میں بنائی جس کا صدر حامد کرزئی کو بنایا گیا۔ امریکہ نے پوری طرح افغانستان پر اپنا کنٹرول جما لیا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، کافی زیادہ ٹیررسٹ گروپ جیسے ISIS یعنی داعش جیسی تنظیم کو بھی ساتھ ملا لیا۔ افغانستان میں اپنی من پسند گورنمنٹ بنانے سے افغانستان کی پوری آرمی، پولیس اور جتنے بھی سیکیورٹی ادارے تھے وہ بھی امریکہ کے ساتھ مل گئے۔ CIA، راب، موساد جیسے خفیہ تنظیمیں بھی امریکہ کے لیے میدان میں اتر چکی تھیں۔ اس ساری صورتحال میں اسباب کی دنیا میں ظاہری طور پر طالبان اکیلے رہ گئے تھے، لیکن ایک طاقت ان کے ساتھ اندر ہی اندر تھی، وہ تھی ISI، اور کھلی اور سب سے بڑی مدد تھی اللہ پاک کی۔ امریکہ نے ہر طرح سے طالبان پر اٹیک کیا، جدید سے جدید ٹیکنالوجی کو بھی طالبان پر آزمایا۔ افغانستان امریکہ وار میں امریکہ نے اتنا جدید اسلحہ، ٹینک، ہیلی کاپٹر، ڈرون، لانچر، مشین گن، نائٹ ویژن ٹیکنالوجی، مزید اگر اس کو چند الفاظ میں بتاؤں تو امریکہ نے ایسی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا تھا جو دنیا کی سوچ سے بھی باہر کو تھی۔ ایک تو اسلحے پر بہت زیادہ پیسہ استعمال ہوا، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے نام نہاد افغانستان گورنمنٹ کو چلانے کے لیے بھی پیسہ دیتی رہی، اور ساتھ ساتھ طالبان کے خلاف ایجنسیز کا بھی بہت زیادہ فنڈ کیا۔ اعداد و شمار میں یہ پیسہ 2 سے 3 ٹریلین ڈالر یعنی 23 خرب ڈالر بنتے ہیں۔ یہ سارا پیسہ مختلف کاموں میں استعمال ہوا، پر اس کا مقصد ایک ہی تھا، طالبان کو ختم کرنا۔ اگر جنگ ایک دن کی بھی ہو جائے تو بہت زیادہ جانی نقصان ہوتا ہے، پر یہ تو حاضر دور کی جنگ تھی اور یہ جنگ بھی 20 سال تک چلتی رہی تھی۔ اسی وجہ سے اس جنگ میں بہت زیادہ جانی نقصان ہوا، جو اعداد و شمار میں 1,72,390 بنتے ہیں۔ ان مرنے والوں میں امریکن ملٹری کے سولجر 2,448، US کنسٹرکٹر سولجر 3,846، افغان نیشنل اور پولیس کے سپاہی 66,000، باقی نیٹو کے سپاہی 1,144، افغان سویلین کی شہادت 47,245، جبکہ طالبان مجاہدین کی شہادت 51,191، ایڈ ورکر 444 اور جرنلسٹ 72 تھے۔ افغانستان اور پاکستان کی جغرافیہ کچھ اس طرح کا ہے کہ افغانستان میں جس طرح کی ہوا چلے گی اس کا سیدھا اثر پاکستان پر پڑے گا۔ ایک تو 20 سال تک افغانستان میں جنگ چلتی رہی، پر اس سے بھی زیادہ نقصان جو ہوا تھا وہ تھا مشرف کا امریکہ کو ایئر بیس دینے کا۔ اس غلطی کی وجہ سے 80,000 پاکستانی شہید ہوئے، جس میں 47,000 بے گناہ لوگ یعنی سویلین تھے، 25,000 سے زیادہ سیکیورٹی کے لوگ بھی شامل تھے۔ اکانومیکلی 150 بلین ڈالر سے زیادہ پاکستان کو نقصان ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ 40 لاکھ سے زیادہ مہاجرین بھی پاکستان میں آئے تھے، لیکن ان سے بھی بڑا نقصان یہ تھا کہ قبائلی لوگ میں راہ اور دوسری ایجنسیز کے لوگ گھس گئے۔ انہوں نے اس حالت کو دیکھ کر قبائلی لوگوں کو پاکستان کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، جس سے حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ PTM جیسی تنظیم نے سر اٹھایا، جن کا لیبل تو اچھا تھا لیکن بیک سائڈ پر عزائم بہت برے تھے۔ TTP جیسی ٹیررسٹ تنظیم نے کافی زیادہ ملک میں حملے کیے، جن میں APS PF بیس والا بھی شامل تھا۔ یہ جنگ تو ختم ہوگی، لیکن پاکستان اب بھی دہشت گردی کا شکار ہے، اور کب تک رہے گا کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ امریکہ کے موجودہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم القاعدہ کے خلاف آپریشن کرنے گئے تھے اور ہم نے اس کو مار دیا۔ اس بات کا ابھی تک ثبوت تو امریکہ نے نہیں دیا، پر ریالٹی یہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ اس کے اتحادی جتنے بھی ممالک تھے سب ہار گئے، اور اللہ پاک نے طالبان کو وہ فتح نصیب فرمائی جس کا وعدہ ملا عمر سے کیا تھا۔
طالبان کو مال غنیمت میں دنیا کی جدید ٹیکنالوجی ہاتھ لگی اور اربوں ڈالر میں پیسے بھی ملے، پر یہ حقیقت تو ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اس جنگ کے پاکستان پر جو اثرات ہوئے وہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس جنگ نے امریکہ کی بھی اکانومی بری طرح تباہ کر دیا ہے اور اس وقت افغانستان کے لوگ بھی بری طرح فائنینشلی کرائسس کا شکار ہیں۔ کئی لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور کئی لوگوں کے پاس سر چھپانے کے لیے بھی چھت نہیں ہے۔ طالبان نے فتح کے بعد اسلامک لاز کے اکارڈنگ گورنمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ 1 سے 2 ویک میں افغانستان کے کرائم ریٹ میں 95% ڈاؤن ہو گئے ہیں، لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ دنیا کو چاہیے کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے، اور اس حوالے سے بھی کئی ممالک جیسے ترکی، پاکستان، سعودی عربیہ، رشیا، چائنا، قطر، ملیشیا تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ اگر باقی دنیا بھی طالبان کی حکومت کو تسلیم کرتی ہے تو ان کے ساتھ تعاون بھی کرتی ہے تو کچھ ہی ٹائم میں افغانستان سٹیبل ہو جائے گا اور پورے خطے میں امن کی فضا قائم ہو جائے گی، اور جتنے بھی دشمن عناصر جو امن کے دشمن ہیں ان کے لیے زمین تنگ ہو جائے گی۔ آنے والے دن بھی یہی بتا رہے ہیں کہ افغانستان سٹیبل ہو جائے گا۔ جس طرح کرائم ریٹ ڈاؤن ہو رہا ہے یہ عناصر بڑے ہی خوش آئین ہیں۔ آج کی ویڈیو میں امریکہ افغانستان وار کے بارے اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اس پوری جرنی میں اور زیادہ امپورٹنٹ چیز جو آپ جانتے ہو کالنی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں، واٹس ایپ اور فیس بک شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔